تو دہلی دھماکے کے بعد اگرچہ بھارت نے اپنے اس نیو نارمل پہ عمل کرنے کی جرات تو نہیں کی ہے، لیکن اس نے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے فضا بنانا شروع کر دی ہے۔ ایل او سی، ورکنگ باؤنڈری، راجستھان، سر کریک بارڈر، بھارتی سینا کئی ہفتوں سے حملوں کے لیے بڑی تیار کھڑی ہے۔ تو انڈین نیوی دن رات بحر عرب میں پیٹرولنگ کر رہی ہے، جبکہ پچھلے 3 روز سے جیسلمیر میں انڈین ایئر فورس کی سرگرمیوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رافائل طیاروں کا اسکواڈرن جیسلمیر ایئر بیس پہنچ چکا ہے، جبکہ جنگی ساز و سامان بھی وہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ بھارتی سینا نے راجستھان میں اکھنڈ پرہار کے نام سے ایک نئی ایکسرسائز شروع کی ہے، جس میں کمانڈوز، انفینٹری، آرٹلری، آرمرڈ اور ایویشن کے دستوں کو مربوط انداز میں آپریشن کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ بھارتی سینا کے ایک جنرل نے کل بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کیا کہ بھارت نے اب اپنا ملٹری ڈاکٹرائن تبدیل کر لیا۔ بھارتی سینا اب کولڈ سٹارٹ کی بجائے کولڈ سٹرائک کے نظریے پہ یقین رکھتی ہے اور کسی بھی وقت سٹرائک کے لیے تیار ہے۔ تو چائنیز آرمی نے انڈین آرمی کے آفیسرز کو وارننگ دی ہے کہ آپ سرحدی علاقوں میں نہ تو گشت کر سکتے ہیں، نہ ہی وہاں کوئی نئی چوکی بنا سکتے ہیں۔ تو چائنا کے اس فیصلے سے بھارت کا وسیع علاقہ اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور بھارتی سینا اپنی سرزمین پر یرغمال بن کر رہ گئی ہے۔ تو بھارت کی بزدلی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس ایشو پہ نہ تو مودی سرکار نے کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا، نہ ہی بھارتی سینا نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ آپ گودی میڈیا کو چھوڑیں، پورے کا پورا انڈین میڈیا اس سے ایسے پوز کر رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ انڈیا کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ٹی وی چینل کی نشریات کا جائزہ لے لیں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا کو بھی دیکھ لیں، آپ کو اس ایشو پہ کہیں کوئی خبر تو کیا کوئی تجزیہ یا تبصرہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے تو چائنا سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ امریکہ نے 30 اکتوبر کو 3 اپاچی ہیلی کاپٹرز انڈیا بھجوائے تھے، لیکن اس نے یہ ڈیلیوری راستے میں ہی واپس منگوا لی۔ بھارت نے ان ہیلی کاپٹرز کے لیے ایڈوانس میں ادائیگی کی تھی، لیکن امریکہ نے پیسے وصول کرنے کے باوجود مال فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو گودی میڈیا اپنی جنتا سے اس خبر کو بھی چھپا رہا ہے، لیکن بھارت کے چند سینئر صحافی اپنے یوٹیوب چینلز پر اپنی قوم کو یہ دکھ بھری داستان رو رو کو سنا رہے ہیں۔